بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا کفارہ کیا ہے اور کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ تو روزے کا کفارہ اگر کسی سے روزہ ٹوٹ گیا، کچھ ایسا کام کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا اور آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کا کفارہ ہے کہ آپ کو 60 روزے رکھنا پڑے گا کنٹینیو، ورنہ آپ کو 60 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ 2 کام میں سے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، چاہے تو آپ کو 60 روزے رکھنا پڑے گا کنٹینیو، ورنہ آپ کو 60 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، اگر کسی کو اگر کوئی غریب ہے کہ ہم 60 غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں، تو پھر اگر آپ مضبوط ہیں، اب اسٹرانگ ہیں، تو پھر آپ کو روزے رکھنا پڑے گا، 60 روزے رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ مضبوط نہیں ہیں، آپ اسٹرانگ نہیں ہیں، آپ کمزور ہیں، تو پھر آپ کو وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو آپ کو 60 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، ورنہ اگر آپ کے پاس مضبوطی آتے ہیں، اگر آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو روزے رکھنا پڑے گا، 60 روزے رکھنا پڑے گا، وہ بھی کنٹینیو۔ اور یہ روزے کب رکھنا ہے؟ رمضان کے عید کے بعد، رمضان ختم ہونے کے بعد، عید کی نماز ختم ہونے کے بعد، اس کے بعد آپ کو 60 روزے رکھنا پڑے گا کنٹینیو۔ اب یہ نہیں کہ آج رکھیں گے پھر کل نہیں، یا پھر کل رکھیں تو پرسوں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو 60 روزے رکھنا ہے، وہ بھی کنٹینیو رکھنا ہے۔ حدیث میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، جلد اول روزے کے چیپٹر میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم استری کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں غریب غلام آدمی ہوں، میرے پاس غلام کہاں سے آئے گا، میں نہیں غلام آزاد نہیں کر سکتا ہوں، میں تو غریب آدمی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اچھا بیٹھو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم 60 روزے رکھ سکتے ہو کنٹینیو؟ تو اس نے کہا میں کمزور ضعیف انسان ہوں، میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میں ایک وقت کا کھاتا ہوں تو دوسرے وقت سوچتا ہوں میں کدھر سے کھاؤں گا، نہیں ہو پائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کا تھیلا آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور غریبوں میں صدقہ کر دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس وقت مجھ سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کہا کہ لے جاؤ اور اپنے بال بچوں کو کھلاؤ۔ تو یاد رکھو کہ روزے کا جو کفارہ ہے وہ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، ورنہ آپ کو 60 روزے رکھنا پڑے گا خود سے۔ یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھنا۔ اور وہ بھی ایسا نہیں کہ آج رکھے تو کل نہیں، کل رکھے تو پرسوں نہیں، ایسا نہیں، آپ کو کنٹینیو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، 60 روزے رکھنا پڑے گا، ورنہ آپ کو 60 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے روزے کے چیپٹر میں، صحیح مسلم میں ہے روزے کے چیپٹر میں، ترمذی میں ہے روزے کے چیپٹر میں، موطا امام مالک میں ہے روزے کے چیپٹر میں، اور سنن دارمی میں ہے روزے کے چیپٹر میں، جلد اول حدیث نمبر 1693، سنن ابن ماجہ چیپٹر روزے کے بیان جلد اول میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گا۔ اور کچھ لوگ غلط فہمی میں پڑے رہتے ہیں جو شادی شدہ ہے کہ بیوی کو روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا بیوی کے ساتھ سونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ بیوی کے ساتھ سونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی بیوی کو بوسہ لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور
کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیا کرتے تھے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس سے تھوڑا کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہم جیسے انسان مسلمان کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی بیوی کے ساتھ سونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، مگر علماء کہتے ہیں کہ نہ سوئے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر سوئے گا تو چمٹ کر سوئے گا تو کنٹرول ہونا مشکل ہے، نہیں ہو پائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی بوسہ لینے سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ ساتھ نہ سوئے تو بہتر ہے، روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو جائے گا، آپ کو پھر خطرہ ہو جائے گا، پھر سوئے گا کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے، بیوی ہے اور وہ بھی روزے کی حالت میں ہے اور روزہ ٹوٹ گیا تو مشکل ہو جائے گا پھر، اسی لیے علماء کہتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ نہ سوئے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، روزے کے چیپٹر میں، ابو داؤد میں ہے روزے کے چیپٹر میں، ترمذی میں ہے روزے کے چیپٹر میں، صحیح بخاری میں ہے روزے کے چیپٹر میں، اور موطا امام مالک میں ہے روزے کے چیپٹر میں، مسند احمد میں ہے، سنن دارمی میں ہے کہ بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی ساتھ میں سونے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہ سوئے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن حدیث میں منع نہیں ہے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کنٹرول کر سکتا ہے بیوی کے پاس جانے کے بعد، روزے کی حالت میں جانے کے بعد اگر بوسہ لے لیا، اگر ساتھ میں سوئے، اگر کنٹرول کر سکتا ہے تو کوئی مشکل نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ نہیں بوسہ لے سکتے ہیں آپ، اور نہ ہی آپ سو سکتے ہیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھنا۔ روزے کا کفارہ کیا ہے کہ آپ کو 60 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، ورنہ آپ کو 60 روزے کنٹینیو رکھنا پڑے گا۔ اور دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ روزے کی حالت میں اگر بیوی کو بوسہ لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات یاد رکھنا، اور نہ ہی سونے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ کچھ ہوگا بیوی کے ساتھ تو روزہ ٹوٹے گا، اگر صحبت کر لی تو ہم استری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ساتھ سونے سے یا بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھنا۔